بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج جو جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے منافق۔ اب منافق کی عاجزی، سامنے والا شخص ہم سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، یہ ہمیں حسن ظن کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن ہر کسی پر بھروسہ کر لینا، ہر کسی کو ہی اپنے سارے راز بتا دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بھولے پن کر کے، محبت سے مل کر، بظاہر شریف النفس نظر آنے والے آپ سے ملاقات کر کے آپ کو بہت زیادہ نقصان اور آپ کی عزت پر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس دور میں منافق عملی کی زیادہ تعداد پائی جاتی ہے، اور دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پر کچھ لاتے ہیں، ظاہر کچھ کرتے ہیں، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا ایسے راز جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے، وہ بات کسی سے شیئر نہ کریں، زیادہ نہ بتائیں۔ البتہ گھر والوں کو بتائیں، تو کچھ زیادہ ضروری کام جس سے ہے تو اس سے شیئر کی جائے۔ لہذا ان لوگوں سے بچا جائے، جتنا ہو سکے بچا جائے، اپنی امپورٹنٹ چیزیں اس سے محفوظ رکھی جائیں، اور ان سے جتنا ہو سکے دور رہا جائے۔ البتہ دعا سلام تو رکھنی چاہیے، اور نیکی کی دعوت وغیرہ دینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بالکل ہی گھل مل جائیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نا، مخلص شخص بھی ہوتے ہیں۔ اب مخلص شخص تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی تھوڑی سی سمجھے کہ تلخ لہجہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، اس کی پہچان کرنے کی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی پر حکم لگا دیں، لیکن کم از کم یہ تو پہچان کریں کہ یار ہمارے ساتھ یہ شخص مخلص ہے، اور یہ شخص ہم سے جو بات چیت کر رہا ہے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ ممکن ہے ہماری عزت پر حملہ کرے، ہماری جان پر حملہ کرے، ہمارے مال پر حملہ کرے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ لیکن مخلص شخص کی پہچان ہمارے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے لیے فائدے والی چیزوں کی باتیں کرتا ہے، ہر دم کوئی نہ کوئی ایسی بات بتاتا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس سے زیادہ رشتہ رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے۔ اور وہ کون ہے؟ مخلص شخص۔ یقیناً اس کی کچھ تلخ باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل پہ لگ جاتی ہیں، لیکن وہ بات فائدے مند بھی کرتا ہے، تو اس بات پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن مخلص شخص جس کا سخت لہجہ ہو بھی جائے، وہ آپ کی ذات کو نقصان کبھی نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کا اپنا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن اس کے ساتھ خیال رکھیں، البتہ دل پہ لگتی ہے تو تھوڑا سا دور رہیں اس سے، لیکن وہ آپ کا نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے آپ ہر دم دعا کرتے رہیں۔ اور جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے، جو منافقت والی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے لیے ابھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے منافق شخص کے شریر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلص کی پہچان عطا فرمائے، اور مخلص کا خوب ساتھ دینے کی توفیق پر حمد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے احباب عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔